السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ ان کی صحیح حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی شک نہیں۔ اور نمبر 2، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اب وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے۔ اس کے بعد خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر! کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری تنگی میں، مشکلوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ہماری دعائیں قبول ہوں، اس وقت اللہ ہماری سنے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی خوشی میں، اپنے سکون میں اللہ سے مانگیں، اللہ کو خوش کریں۔ پھر روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اس کی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں دیکھا جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور جب بھی دعا کریں تو جو پچھلی بات دعا سے ریلیٹ ہوگی ہے، دعا کی اہمیت پہ، کہ کس طریقے سے قبولیت دعا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے، اور دعا کے فائدے کیا ہیں اور دعا کے آداب کیا ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کے دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور دعا کو قبول کریں گے۔ اگر دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا میں اگر انسان دعا کرے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی انسان حرام رزق کے ساتھ حج کرنے یا جہاد کے لیے بھی چلا جائے نا، تو وہاں پہ بھی اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گناہ کی دعا کرتا ہے یا کچھ ایسی دعا جس میں رشتوں کے ٹوٹنے کی بات ہے، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا، یہ ایک فرض ہے نا، یہ نہ ادا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بارے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا،
پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو اب ان پوائنٹس کو ہم نے جان لیا، اب ان کو اپنے پاس لکھنا ہے اور خود کو لا کے کھڑا کرنا ہے کہ ہم کون سی والی جگہ پہ فٹ ہو رہے ہیں، کیا ان لوگوں میں ہمارا شمار ہے کہ جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کچھ تو ایسی کنڈیشنز ہیں نا، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، جیسے ایک بات ہم نے دیکھی کہ جو خوشحالی کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی تنگی میں بھی دعا سن لیتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اچھے وقتوں میں اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں، جب ہمارے اوپر نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اوپر خوشحالی ہوتی ہے، کوئی بیماری تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، تو کیا ہم ان حالات میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں؟ اگر ہم